ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سبز وادیوں کے درمیان واقع ایک آرام دہ گاؤں میں ایک شرارتی لومڑی رہتی تھی۔ لومڑی پورے گاؤں میں اپنی چالاکیوں سے مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی بھوک مٹانے کے لیے مزیدار کھانوں کی تلاش میں کھیتوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن دھوپ والے دوپہر جب لومڑی انگور کے باغوں میں ٹہل رہی تھی تو اس نے انگور کی ایک خوبصورت بیل دیکھی جس میں بھاری بھرکم رسیلے انگور تھے۔ سورج اس کی گہری جامنی کھالوں پر چمک رہا تھا اور اس کی میٹھی مہک ہوا کو بہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا۔ میرے پاس وہ انگور ضرور ہیں، لومڑی نے اپنے آپ سے سوچا۔ اس کی آنکھیں خواہش سے چمک رہی تھیں۔ ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ وہ بیل کی طرف لپکی، اپنے پنجوں کے ساتھ انگور کو ان کی شاخوں سے توڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جس طرح وہ کر سکتی تھی کوشش کی۔ انگور اس کی پہنچ سے بالکل دور رہ گئے، اس کے اوپر بہت اونچے لٹک رہے تھے۔ بے خوف لومڑی بار بار چھلانگ لگاتی رہی، انگور تک پہنچنے کی بے چین کوشش میں اپنے جسم کو اپنی حد تک پھیلاتی رہی، لیکن اس نے کتنی ہی کوشش کی، انگور اس کی گرفت سے باہر رہے۔ اپنی مٹھاس سے اس کا مذاق اڑاتے رہی۔ آخر میں تھک کر اور مایوس ہو کر لومڑی زور سے ہانپتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ وہ انگور ویسے بھی کھٹے ہونے چاہئیں، اس نے اپنی مایوسی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ اسی وقت ایک عقلمند الو قریبی شاخ کے اوپر بیٹھا لومڑی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے لومڑی، جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے جلدی سے نکال دیتے ہو، الو نے ہوا کی طرف نرم آواز میں کہا۔ شاید یہ انگور کھٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں آپ کا رویہ ہے۔ لومڑی نے الو کی باتوں پر غور کرتے ہوئے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی لالچ ہو اور بے صبری نے اس کے فیصلے پر بادل ڈال دیا ہو؟ ایک آہ بھرتے ہوئے لومڑی نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو عقلمند الو، میں نے انگوروں کی اپنی خواہش کو ان کی اصل قیمت سے اندھا کر دیا۔ اب سے میں یاد رکھوں گی کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کی تعریف کرنا اس سے بہتر ہے جو میری پہنچ سے باہر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لومڑی مڑ گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تھوڑا ہلکا اور اس کی روح تھوڑی سمجھدار ہو گئی، اور اگرچہ اس دن اس نے کبھی انگور نہیں چکھے، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک قیمتی سبق لے کر گئی جو اس کے باقی دنوں تک اس کے ساتھ رہے گی، کہ بعض اوقات جن چیزوں کی ہم سب سے زیادہ خواہش کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتیں، اور یہ کہ حقیقی خوشی آتی ہے ہمارے پاس پہلے سے موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونے سے۔